مسلمان کی خوشی اور غیر مسلم کی خوشی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور ہر خوشی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہر خوشی کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اگر اس تقاضے کو، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو وہ خوشی اس شخصیت کے شایان شان ہو نہیں سکتی۔ اب اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث رسولا منہم من انفسہم۔ وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا نبی مومنین میں مبعوث فرمایا اور انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ یہ دو احسان ہیں، ایک انہیں اپنا نبی عطا فرمایا اور ایک انہی میں سے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی تھی، اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ ارنا مناسکنا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پھر کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور یا اللہ یہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھی انہیں عطا فرما، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو انہیں تیری آیات سنائے، جو کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، اور جو انہیں پاک اور صاف بھی فرما دے۔ یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو تم پر احسان فرما دیا کہ میں نے اپنا آخری محبوب، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان۔ اچھا، اللہ کے احسان پہ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی نعمت پہ کرنا کیا چاہیے؟ اب میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو خطاب فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے بنو اسرائیل یاد کرو وہ وقت، نجیناکم، ہم نے تمہیں بچایا، من سوء العذاب، وہ بہت برا عذاب تھا فرعون کا اور اس کے حواریوں کا تم پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آقا نے خود ارشاد فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، میرے سارے صحابہ عادل، کلہم پہ غور فرمانا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ فرماتا ہے یعنی کہ سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کیا، کلہم، حالانکہ اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ، بات ختم، ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شک پڑ سکتا تھا کیا سب ملائکہ نے سجدہ کیا یا بعض نے سجدہ نعوذ باللہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے، اور جمع کا صیغہ اجمعون، ایک ہی دفعہ سب نے، بالاجماع بالاجتماع۔ جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا، قرآن اور حدیث، قرآن اور احادیث صحیحہ، صحیح حدیث، ان دو کے علاوہ باقی کی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ مبارکہ 164۔ ڈاکٹر ربینہ دیوالا، یہ قرآن مجید کی تیسری سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیہ مبارکہ 164۔ اگرچہ ہم درس میں ان آیات اور یہ سورہ مبارکہ، ان آیات اور اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں،
لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور آج ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ ہے۔ علماء کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی؟ تو تاریخ میں مؤرخین کا، محدثین کا، علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8، بعض کے نزدیک 9، اس طرح 10، 11 اور 12۔ کثیر علماء اس طرف گئے ہیں کہ 12 تاریخ جو ہے ربیع الاول کی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح ولادت باسعادت کی تاریخ میں، یاد رکھنا دن میں اختلاف نہیں ہے، دن ولادت کا بھی پیر کا ہے اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک بھی پیر کو ہوا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ کے اعتبار سے بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ بات میں جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا قرآن اور حدیث، قرآن اور احادیث صحیحہ، صحیح حدیث، ان دو کے علاوہ باقی کی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں قرآن کی آیت آئے نہ آپ توجیہ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی یہ میرے ذہن میں یہ اس کا معنی بن سکے، نو، قرآن کی کسی بھی آیت کی توجیہ آپ حدیث صحیحہ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے وحی مطلب تلاوت سے ہے، جس کا معنی ہے وہ وحی جسے باقاعدہ تلاوت بھی کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید، یہ ایک قسم وحی کی۔ اور دوسری قسم وحی کی ہے وحی غیر مطلوب، اس کا معنی وہ وحی جسے تلاوت نہیں کیا جاتا، یعنی حدیث مبارکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حدیث بھی اللہ کی وحی ہے اور قرآن کی آیات بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب اور وہ وحی کی قسم ہے جس کو امت باقاعدہ تلاوت کرتی ہے، اور حدیث وحی کی وہ قسم ہے جو کتابوں میں موجود ہے لیکن قرآن کے درجے میں آ نہیں سکتی۔ یہ بات پہلے یہ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ اب اگر قرآن کی کوئی آیا مبارکہ ہے، اس کے 2 مفہوم بن سکتے ہیں، 3 مفاہیم بن سکتے ہیں، 2 باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں، 3 اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے؟ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ اس آیا مبارکہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ تو ہمیں صحیح حدیث کی طرف جانا ہے۔ حدیث صحیح قرآن کی پہلی تفسیر ہے۔ یہ میں آپ کو کیٹاگوریکل عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن سمجھنا کس طرح ہے، ہمیں دین سمجھنا کس طرح ہے۔ تو پہلے